اسلامک پیڈیا کے معزز سامعین السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، آج ہم جو اس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت حنظلہ کے واقعہ پر مبنی ہے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حنظلہ کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو یہ پیغام دیں کہ وہ اپنے خالق ارض و سما کو پوجے اور بت پرستی چھوڑ دے۔ یہ حکم پاتے ہی حضرت حنظلہ ہر روز شہر کے چاروں طرف دروازوں پر جا کر قوم بنی اسرائیل کو پکار پکار کر کہتے کہ اے لوگو، خداوند قدوس کو واحد جانو اور اسی کو پوجو اور اسی کو اپنا معبود حقیقی مانو اور بت پرستی چھوڑ دو۔ اے قوم، یہ شیطان نے تم کو گمراہ کیا ہے۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور حقیقت میں وہی تمہارا رب ہے۔ یہ سن کر اس قوم بنی اسرائیل نے کہا، اے حضرت حنظلہ، یہی ہمارا رب ہے جسے ہم پوجتے ہیں۔ حضرت حنظلہ نے ان سے کہا کہ تمہارے باپ دادے بتوں کو نہیں پوجتے تھے، پھر تم کیوں پوجتے ہو؟ کیا تم کو شرم نہیں آتی؟ خدا سے نہیں ڈرتے ہو؟ تم پر عذاب ہوگا جیسا کہ تمہارے آگے نافرمان لوگوں پر بلائیں اور عذاب نازل ہوا تھا، اور تم لوگ عذاب خدا برداشت نہیں کر سکو گے۔ ہر چند ان کو ہر طرح خوف دلایا، لیکن وہ ہرگز ایمان نہ لائے اور برابر تکذیب کرتے رہے، بلکہ حضرت حنظلہ کو مار ڈالنے کے لیے مستعد ہو گئے۔ اور اس شہر کا بادشاہ، جس کا نام تیفورائم تیفانوس تھا، وہ 12,000 اپنے غلام اور اپنے ساتھ خزانے بے حد رکھتا تھا، اور لشکر بھی اس کا بے شمار تھا۔ اس مردود نے حکم کیا کہ تم لوگ حضرت حنظلہ کو پکڑ کر مار ڈالو۔ اور ادھر حضرت حنظلہ رات دن بام کثر پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی دعوت پکار پکار کر لوگوں کو دیتے تھے اور ان لوگوں کو راہ حق بتاتے تھے، یہاں تک کہ وہ تبلیغ میں اس قدر بڑھ چکے تھے کہ قوم بنی اسرائیل رات و دن آرام نہیں کر سکتی تھی اور نہ وہ صحیح طور پر سو سکتے تھے۔ ایک رات آپ نے کہا، اے قوم بنی اسرائیل، تم سب بت پرستی چھوڑ دو، ورنہ کل تم پر خدا کا عذاب نازل ہوگا اور تم لوگ پر مرگ مفاجات آ جائے گی۔ پس وہ لوگ چونکہ اپنی موت سے بے خبر تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ موت کیسی ہے، کیونکہ اس قوم میں 700 برس تک کوئی بھی ان میں سے نہ مرا تھا، اس لیے وہ حضرت حنظلہ کی بات پر یقین نہ کرتے تھے۔ جب ان پر عذاب الہی نازل ہوا، یعنی ان پر عذاب الہی آیا، دوپہر کا وقت تھا اور اس وقت ہر آدمی اپنے اپنے کاروبار میں مشغول تھا، کسی کو کوئی گمان بھی نہ تھا کہ عذاب الہی آج ہی آ جائے گا۔ اس عذاب الہی سے ہزاروں آدمی واصل جہنم ہوئے، اور جو لوگ باقی بچے وہ اپنے بادشاہ کے پاس جا کر سوختہ دل ہو کر کہنے لگے، اے جہاں پناہ، آج مرگ مفاجات سے بے شمار لوگ ہماری قوم کے مر گئے ہیں۔ بادشاہ تیفور نے ان سے کہا، یہ مرگ مفاجات نہیں ہے، بلکہ تم حنظلہ کے شور و غل سے رات و دن سو نہیں پاتے ہو، یعنی کثرت بیداری سے گرمی نے غلبہ کیا۔ یہ موت بے ہوشی کا عالم ہے اور وہ سب مرے نہیں ہیں۔ اگر تم آزمانا چاہتے ہو تو ان کو سیخ چبو کے دیکھو، وہ اپنے آپ سے اٹھ بیٹھیں گے۔ پس تیفور مردود کے کہنے سے ان گمراہوں نے ویسا ہی کیا، لیکن ان میں کچھ حس و حرکت نہ ملی۔ پھر بادشاہ تیفور سے جا کر کہا کہ آپ نے جو کہا تھا سو ہم نے کر دیکھا، لیکن اس میں کچھ بھی حس و حرکت نہ ملی۔ بادشاہ تیفور نے ان لوگوں سے کہا کہ سچ ہے، وہ مردے ہوں گے۔ پھر اس بادشاہ تیفور مردود نے ایک ایسا بلند خانہ بنوایا، اس میں برج تھے۔ پھر حکم کیا کہ ہر برج میں ایک غلام زرہ پوش ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر متعین رہے، اس قصر پر نہیں آ پائے گی، اور اگر موت آئے تو اس کو تلوار مار کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، اور دروازے گنبد کے بند کر دو، اور درمیان ان گنبدوں کے ایک کوٹھڑی لوہے کی بنوائی، اور پھر اس میں سنگ مرمر لگایا، اور اس میں ایک شاہی تخت اور ہر قسم کی نعمتیں اس میں رکھ دیں، اور شمع بھی اس میں روشن کی۔ پھر اس کے بعد وہ بادشاہ مردود اس تخت پر جا بیٹھا اور کہنے لگا، اے موت، اب تو میرا کیا کر سکتی ہے؟ تو لوہے کی کوٹھڑی کے اندر کس طرح آ سکتی ہے؟ اب تو اس کے دروازے بھی بند ہیں۔ وہ اسی گھمنڈ میں تھا کہ اچانک ایک مرد بڑا ہی ہیبت ناک اس گنبد کے درمیان جہاں وہ بادشاہ مردود بیٹھا تھا، اس نے اس جگہ کھڑے ہوا دیکھا۔ مارے ڈر کے ایک دم چونک پڑا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی اس کی جان قبض کر لے گا۔ اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، یہاں کس طرح آئے ہو؟ اس نے کہا، میں عزرائیل ہوں۔ تیفور بادشاہ نے کہا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ بولے، میں تیری جان قبض کرنے آیا ہوں۔ بادشاہ تیفور بولا، آج تم مجھ کو ذرا مہلت دو، کل جو چاہو سو کرنا۔ تب ملک الموت چلے گئے، چونکہ زندگی بادشاہ تیفور کی ایک دن کی اور باقی تھی۔ پس ملک الموت کے جانے کے بعد وہ مردود وہاں سے نکل کر ان غلاموں کو جو اس پر برجوں میں چوکیدار تھے مارنے لگا۔ کیوں تم نے اسرائیل کو یہاں آنے دیا؟ کیوں نہیں مار ڈالا؟ انہوں نے کہا، اے جاں پناہ، ہم نے اس کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح آیا۔
اس کے بعد بادشاہ تیفور اس گنبد میں جا کر کیا دیکھتا ہے کہ اس میں ایک سوراخ ہے۔ وہ سمجھا حضرت اسرائیل کی آمد اسی سوراخ سے ہوئی ہے، لہٰذا وہ اس سوراخ کو بند کرنے لگ گیا، اور جب وہ بند ہو گیا تو پھر وہ بہت ہی بے پرواہ ہو گیا، پھر اس تخت پر جا بیٹھا، اور وہ اس طرح سے بنوایا تھا کہ دیکھنے والا یہ خیال نہیں کر سکتا تھا کہ اس کا دروازہ کہاں ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نے اپنی نظر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے؟ حضرت اسرائیل اسی جگہ گنبد کے اندر موجود ہیں جہاں کل دیکھا تھا۔ اس نے پوچھا کہ تم کس راہ سے آئے ہو؟ یہ بات سن کر انہوں نے کچھ بھی جواب نہ دیا، فوراً جگر میں ہاتھ ڈال کر جان اس مردود کی اور اس کے 12,000 غلاموں کی جو اس کی حفاظت میں چوکیدار تھے ایک ہی پل میں قبض کر لی۔ پھر نہ رہا وہ قصر اور نہ وہ گنبد، نہ مالک اور نہ وہ چشم، نہ صغیر نہ کبیر، سب کے سب جہنم رسید ہو گئے، اور پانی دریا و چشمے کا سکھا دیا۔ باقی جو قوم بچی تھی وہ یہ دیکھ کر بہت ہی متعجب ہوئی اور بہت حیرت زدہ ہو گئی، نہ تو مالک رہا اور نہ اس کا چشم اور نہ پانی، سب کا سب ویران ہو گیا۔ بس جو باقی بچے تھے ان لوگوں سے حضرت حنظلہ نے کہا، اگر تم خدا پر ایمان لاؤ گے اور میری رسالت کا اقرار کرو گے تو تم اس عذاب سے نجات حاصل کر سکتے ہو، ورنہ کسی طرح بچ نہیں سکتے۔ اس کے جواب میں لوگوں نے حضرت حنظلہ سے کہا کہ یہ سب بلائیں اور مصیبتیں تمہاری بدخواہی اور شومئی سے ہم پر نازل ہوئی ہیں، اگر تم ہم میں نہ ہوتے تو یہ مصیبتیں ہم پر کبھی نہ آتیں۔ یہ کہہ کر وہ حضرت حنظلہ پر دست درازی کرنا چاہتے تھے کہ اتفاق سے حضرت حنظلہ ان کے بیچ سے نکل گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک سانپ ایسا ان کی شاہ واسطے بھیجا کہ اس شہر کا طول و عرض 36 کوس کا تھا۔ اس سانپ نے یکبارگی چاروں طرف اس کی احاطہ کر لیا اور شہر کو دبانا شروع کیا تاکہ مقامات ان پر تنگ ہو جائیں، اور چشموں سے دھواں نکلا اور اس دھوئیں سے اکثر لوگ ہلاک ہو گئے۔ اور پھر اس کی کچھ روز بعد حضرت حنظلہ نے اس جہاں فانی سے رحلت فرمائی، اور جو نعمتیں بنی اسرائیل نے شام کے عمالقہ سے پائی تھیں وہ سب اپنے صرف میں لائے، اور عمالقہ کے لوگ یہاں سے رزمیت پا کر زمین مغرب میں جا بسے۔ پھر ایک مدت بعد قصد کیا اور اپنے دل میں خیال کہ چلو بنی اسرائیل سے جا کر اپنی مملکت اور نعمتیں چھین لیں، اور ہم لوگ کب تک اس ملک میں رہیں گے اور اسی طرح دکھ اٹھاتے رہیں۔ چلو سب ملک شام میں اپنے باپ دادا کی میراث پر بیٹھیں اور اپنا دخل کریں، اور یہ بہتر ہے اس زندگی سے کہ ان سے لڑ بھڑ کر مر جائیں۔ بس عمالقہ قوم اس تبدیر میں تھی اور قوم بنی اسرائیل اس سے غافل تھی۔ تمام دن فسق و فجور میں مستغرق رہتے، اور اپنی بدبختی کے مارے اللہ تعالیٰ نے بھی ان میں سے پیغمبری اور بادشاہی کو چھین لیا۔ تب یہ لوگ ذلیل و خوار ہو گئے۔ قوم عمالقہ نے آن کر ان سے لڑائی کی اور تابوت سکینہ اور مال و دولت کو ان سے چھین کر مغرب میں لے گئے، اور وہی تابوت سکینہ ایک سبب تھا ان کے اقبال و بلندی کا۔ اب ان میں نہ بادشاہی رہی نہ کوئی پیغمبر رہا کہ اس کی دعا سے مقہور ہوں، سب کے سب غریب و عاجز ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے درمیان میں کوئی عالم و فاضل بھی نہ رہا کہ ان کو ہدایت کرے اور ان کی شریعت کو سکھائے۔ تب گمراہ ہو گئے، اور تابوت سکینہ جو عمالقہ قوم نے چھین لیا تھا وہ در حقیقت آہنی تھا، اس میں قفل مضبوط لگے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ تابوت کا سر مثل بلی کے سر کے تھا، جسے کوئی حاجت ہوتی تو وہ تابوت سکینہ کے چاروں طرف پھر کے دعا مانگتا تو وہ دعا خداوند قدوس فوراً اس کی پوری کر دیتا، اور اگر کسی دشمن سے لڑائی کا موقع ہوتا تو اس تابوت کو سامنے رکھتے تھے، اور اس سے بلی کی طرح آواز نکلتی تھی، اور اسی آواز سے دشمنوں کے دل میں ہیبت طاری ہو جاتی تھی اور وہ سب بھاگ جاتے تھے، اور مومن لوگ اس کی برکت سے فتح یاب ہوتے تھے اور ہر طرح کا آسائش و آرام ملتا۔ مگر اس تابوت کے اندر کیا چیز تھی یہ کوئی نہیں بتا سکتا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اور کہا ان کو ان کے نبی نے، نشان ان کی سلطنت کا یہ ہے کہ تم کو ایک صندوق جس میں دل جمعی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اگر تم یقین رکھتے ہو، خبر ہے کہ اس تابوت کے اندر حضرت موسیٰ کا عصا اور حضرت ہارون کا ماما تھا، اور وہ ترنجین جو آسمان سے ان قوم کے لیے میدان میں اترتی تھی، اور وہ 2 تختیاں توریت کی شکستہ جو حضرت موسیٰ نے زمین پر مار کر توڑ دی تھیں، اور وہ بھی اس تابوت کے اندر تھیں۔ بعض تفسیروں میں مذکور ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک صندوق چلاتا تھا، اس پہ تبرکات تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جنگ جب پیش آتی اس کو سردار کے آگے لے جاتے اور پھر حملہ دشمن پر کرتے تو اس وقت اس کو اپنے آگے دھر لیتے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فتح دیتا۔ جب بنی اسرائیل بدنیت ہو گئے تو وہ صندوق ان سے چھین لیا گیا اور وہ غنیم کے ہاتھ لگا۔ اب جو طالوت بادشاہ ہوا وہ صندوق خود بخود رات کے وقت اس کے گھر کے سامنے موجود ہوا۔ سبب اس کا یہ تھا کہ غنیم کے شہر میں جہاں اس کو رکھا تھا ان پر بلائیں نازل ہوئیں اور شہر ویران ہو گیا۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص غریب مسکین تھا، اس کی 2 بیویاں تھیں، ایک نے لڑکا جنا اور دوسری نے نہیں۔ جس نے لڑکا جنا اس نے کہا کہ تم نے ایک لڑکا بھی نہ جنا۔ اس نے کہا، اے بیوی، اللہ تعالیٰ کسی کو بے مانگے فرزند دیتا ہے اور کسی کو مانگنے سے نہیں دیتا، اور میں تو اس کی درگاہ سے امیدوار ہوں
کہ تم کو بے مانگے اس نے لڑکا دیا، مجھ کو بھی دے گا۔ پس دلگیر ہو کر اس نے تمام شب خدا کی عبادت میں کی اور اپنا سر سجدہ میں رکھ کر دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور ایک فرزند اس کو عنایت کر دیا، اور پھر اس کی والدہ نے اس فرزند کا نام شموئیل رکھا۔ جب وہ بڑے ہوئے اور تقریباً 40 برس کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے نبوت سے سرفراز کیا تاکہ وہ مخلوق خدا کو راہ حق دکھائیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اظہار کریں تاکہ دنیا سے گمراہ لوگوں کا خاتمہ ہو۔ سامعین، امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے ایک بار پھر گزارش کرتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ موجود بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔